اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میڈیا کے ناظرین و سامعین ارن تنوری کا آداب السلام عرض ہو۔ آج پروگرام میں بات کریں گے ایبٹ آباد کے سرکاری جو اسکول کالجز ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ مایوس کن کیوں رہے، اس کی کیا وجہ تھی، اور اس کے ساتھ ڈومیسائل کے لیے جب سے آن لائن ڈومیسائل کا آغاز کیا گیا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طلبات جو ہیں وہ دن بھر جو ہے وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں رہتے ہیں اور بھولتے رہتے ہیں۔ آج ایک ناخوشگوار خبر ہوئی ہے، رئیس بلدیہ آج ان کو 5:15 بجے ان کی نماز جنازہ جو ہے ایبٹ آباد میں ادا کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک ان کو دوبارہ رحمت میں جگہ دے، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ابائی صاحب اور اس کے ساتھ سینئر صحافی سابق صدر پریس کلب ایبٹ آباد عامر شہزاد جدون صاحب۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں عامر شہزاد جدون صاحب سے کہ خاص کر یہ جو سرکاری اسکول اور کالجز ہیں ان کے جو نتائج ہیں مایوس کن کیوں تھے، اس میں اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی عامر صاحب۔ جی شکریہ نکول صاحب، آپ نے آج جو ہے بڑے اہم ایشو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تولی صاحب حکومت خیبر پختونخوا یا حکومت پاکستان جو ہے یہ تعلیم کی مد میں جو بہت بڑا بجٹ کا حصہ جو صرف کرتی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے فروٹفل نہیں آتے جو خاص کر گورنمنٹ کے اداروں میں کہتا ہے کہ جس کے مقابلے پرائیویٹ کے جو نتائج ہیں وہ میٹرک کے ہوں یا انٹر کے ہوں بڑے اچھے فروٹفل ہوتے ہیں، پوزیشنیں بولے ہوتے ہیں۔ اس کی جو وجہ جو میرے سامنے آئی ہے کہ ایک تو جو جتنی بھی گورنمنٹ کالجز ہیں، چاہے انٹر کالج ہیں، ڈگری کالج ہیں، ان میں سائنس ٹیچر فزکس، بایو، کیمسٹری اور میتھ کے ان کا بڑا فقدان ہے، بہت کمی ہے، سیٹیں خالی ہیں اور سارا سال سے خالی ہیں، اور جو ہیں وہ اتنی جو ہے وہ محنت نہیں کر رہے کہ جو ہے ہمارے بچے، اور اس کے مقابلے میں جو آرٹس کے جو گروپ ہیں اس میں ہمارے گورنمنٹ کالجز اور اسکول جو ہائر سیکنڈری اسکول ہیں ان میں جو ہے وہ جو طلباء و طلبات اپنی پوزیشن لے رہے ہیں، کیوں ان میں وجہ میرے خیال میں زیادہ دے رہے ہیں، یا ان کے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ ضرور ادھر موجود ہے جو میرے خیال میں ایک اچھے اس کے دورست نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو سال سے جو پوسٹیں خالی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، پبلک سروس کمیشن میں یا جو ڈائریکٹریٹ آف کالجز ہے یا اسکول ہائر سیکنڈری اسکول ہیں ان میں پوسٹوں کی ایسے نہیں ہو جاتی ہے، پوسٹیں سینکشن ہو جاتی ہیں اور اس کے باوجود وہ ایڈورٹائز نہیں ہوتی ہے، ایڈورٹائز ہوتی ہے تو ان کے انٹرویو کنڈکٹ نہیں کی جاتے، انٹرویو کنڈکٹ ہوتے ہیں تو اس میں 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں، جو ایک پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اس کو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو اس کو اسپیڈ اپ کرنا چاہیے اور ایک ٹارگیٹڈ ڈیٹ دینی چاہیے کہ یار یہ 1-2 مہینے میں اس کام کو ختم کیا جائے، لسٹ فائنل کی جائے، اور ٹیچر جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور ہمارے پولیس صاحب ہمارے کتنے لوگ ایم ایس پی ایچ ڈی لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس سفارش نہیں ہے اور پچھلے 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جائے اس میں جتنی بھرتیوں میں رشوت اور کرپشن ہوئی ہے اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل آپ کیا کہتے ہیں جی اس حوالے سے؟ جو مایوس کن رزلٹ تھے اس میں سارا مورد الزام ٹیچروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، کالجز کو ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس پوسٹیں ہی نہیں ہیں۔ سائنس کی کسی ہمارے پرائیویٹ سرکاری کالج میں بچوں کا ہو بچیوں کا اس میں وہ پوسٹیں ساری ویکنٹ ہیں، خالی پڑی ہیں۔ جی بالکل تنویر صاحب، بالکل درست آپ نے نشاندہی کی، اور عامر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ پورے ملک میں یہ جو تعلیم ہو گیا، جوڈیشری ہو گئی، دیگر جو اسینشل سروسز ہیں جیسے ہیلتھ ہوگی، اس میں جو بر وقت ان کی جو تعیناتی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، ججز کی اور ٹیچرز کی، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے جی۔ اس کا جو امتحانی طریقہ کار ہے، اس کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے، ظاہر ہمارے پروگرام کا اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کر سکیں۔ وہ طریقہ کار اتنا پیچیدہ ہے کہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، 2-3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی جو امتحانی حال تک پہنچنے میں 6 ماہ لگتے ہیں، پھر امتحانی حال سے جب وہ پرچے جاتے ہیں ان ڈاکٹروں کے اور ان کے جو ججز کے اور جو اساتذہ کے جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو لیکچرشپ کے، تو یہ ان کا جب پرچے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد سال ان کا رزلٹ نہیں آتا، جب رزلٹ آتا ہے، میرٹ بنتا ہے، پھر ان کا 2 سال لگ جاتے ہیں میرٹ پہ تعیناتی ہونے میں۔ تو یہ ایک پیچیدہ طریقہ کار ہے۔ میرا خیال ہے پارلیمان وہ اپنے دیگر دلچسپیوں کی مصروفیت کی وجہ سے
जो अवामी नौइयत की कानून में आइन में जो तब्दीलियों की ज़रूरत होती है वो बर वक्त नहीं हो पाती। इंतज़ामिया जो हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं, उनके सामने जो अपनी हर्डल्स आती हैं, अपनी रुकावटें आती हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा एक पार्लियामेंट तैनाती को लेकर एक रुकावट उनके सामने है, तो आप देखते हैं कि रात 3-3 बजे तक जो है वो पार्लियामानी बिल के लिए कैसी कोशिशें, कैसी काविशें, पसीने छूट मिन्नतें रहे की होते जा रही हैं एक दूसरे की कि पसीने तरक्की छूट करें। इतवार बाजार जावेद साहब 1973 का आइन जो है ना सर अपनी असल सूरत में बहाल हो जाए, 1973 ये सब चोर जो है ना भाग जाए। देखें आज जो अपनी जरूरत के तहत इतवार बाजार लगा हुआ है तरमीम का, सारा सुबह शाम उसमें भाव ताव लगा हुआ है। इतवार बाजार में जो है मंडी में घोड़ों का भाव लग रहा है। एक आदमी के पीछे वजीर आजम और सदर से लेकर सारी पार्लिमानी पार्टियां जो है बार बार जा रही है। रात 3-3 बजे तक उसके दर पे चौकटे पे हाजिरी हो रही है, लेकिन असत्सा जजेस की तैनाती लेके और डॉक्टर्स की तैनाती लेके जो भी एसेंशियल इस्लाम में जो सर्विसेज होती है, म्यूनिसिपल सर्विसेज होती है, इसके लिए जो तैनातियां हैं उनका जो तरीकाकार है इतना पेचीदा, उसको आसान और सहल बनाकर लाइक फाइक लोगों को बर वक्त जो अपॉइंट न करने का ये नतीजा होता है। जो रिजल्ट आप फरमा रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल के जो रिजल्ट आते हैं, आपने देखा उसमें साइंस टीचर उसका अगर आप जाकर तरीकाकार चेक करें साइंस टीचर की भर्ती का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे इनके रिजल्ट खराब। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज की निशान देकर, ये जानबूझकर ये जो हुकूमतों में शामिल जो सरकारें हैं, इनके अपने बहुत बड़े अंपायर हैं, तालीमी अंपायर हैं। अगर आप एक एक का ये प्रोग्राम का वक्त नहीं होगा, पख्तूनख्वा में देखिए सारे एजुकेशनिस्ट जी, हैं, ये जो पीटीआई की हुकूमत हो या नून की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, इसमें जिस तरह शुगर माफिया बैठी होती है, दीगर जो स्टॉक की माफिया बैठी होती है, स्टॉक एक्सचेंज के बड़े लोग बैठे, जुडिशरी की आपने देखा होगा ये जो चैम्बर होते हैं, आज ये कॉलेज का इफ्तिताह हुआ है, उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट एक बिल्डिंग रेंट पे ली है। अभी कब तक ये काम रेंट पे चलता है? स्कूल बंद हो रहे हैं, जो नीचे स्कूल थे, जो सानवी तालीम के नीचे जो स्कूल थे, वो इवनिंग स्कूल थे, वो बंद हो रहे हैं। हुकूमतों के पास टाइम ही नहीं है जी। हमारी सूबाई हुकूमत को देख ले, पिछले साल होने के करीब है, आप देख लें उसकी क्या दिलचस्पी। मासवाए जलसों का बंदोबस्त करने के अलावा कोई एक मीटिंग मुझे बताएं जो लोगों के बाद, अब ये जो आप इशू उठा रहे हैं, इस पर कभी आपने मीटिंग देखी है? उनके अपने जिले में पुलिस ने हड़ताल की हुई, हफ्ता वहां हड़ताल रही, पुलिस उस पर धरने पे बैठी रही, उन्होंने नोटिस तक नहीं लिया। वो नोटिस नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं सारे। जी जी, जैसा कि डोमिसाइल का ऑनलाइन कर दिया। अब तलबा और तलबात ने आगे एडमिशन लेने हैं, उनको डोमिसाइल चाहिए। ये रोजाना जी इतनी लंबी लंबी कतारें लगी, 3 माह से वो तातल का शिकार है। इस्लाम में ये जो आप वन विंडो ऑपरेशन जब करते हैं ना, वन विंडो पे जब भी आप जिले का कोई ऑपरेशन भी वन विंडो पे लेके आएंगे तो उस पर इस तरह ही रश पड़ेगी। अब ये देखें डोमिसाइल में जो ऑनलाइन वन विंडो उन्होंने कर दी, वहां से आप ऑनलाइन वाले को तो आने की जरूरत नहीं, फिर लोग क्यों आ रहे हैं, बच्चे क्यों आ रहे हैं, बच्चियां क्यों आ रही हैं? सर मैं फिजिकली उनको पहले तो एक दफा आता था, एक दिन में डोमिसाइल फॉर्म कंप्लीट कर, सच्ची बात आपको बताऊं, वहां जो कंप्यूटरों पे लोग बैठे हुए हैं, अगर आप जाकर उनकी बैक स्क्रीनिंग की फुटेज दिन के वक्त अगर ले पाए ना, तो सारा दिन वो ताश खेलते रहते हैं उसकी अगर आप कंप्यूटर पे, जी कंप्यूटर पे वो ताश खेलते रहते हैं। आमिर साहब क्या कहते हैं आप? क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम जिस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया था, ने बड़े धड़ल्ले से कहा था जी कि आप घर बैठे हुए आपको डोमिसाइल मिलेंगे। सूबाई हुकूमत की सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वावेले आए थे कि अब आपको एक क्लिक पर आपका डोमिसाइल आपकी दहलीज पर आप ही प्रिंट निकालेंगे। ये क्या ड्रामा है सर? ये तो कहने की बात और होती है, अपनी बात और होती है। मुझे ये बताएं, ऑनलाइन आप डोमिसाइल वन क्लिक पे या वन वीडियो पे, जिस तरह बादशाह साहब ने कहा, तो वो हुआ नहीं अमली तौर पर। तो साहब जब आप फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं, उसमें अपना डेटा देते हैं, तो फिर वो पहले कहते हैं जी आप फिर वही तरीका, आप पटवारी के पास जाए, आप गिरदावर के पास जाए, आप तहसीलदार के पास जाए, 3 माह लगते हैं सर। 3 माह के अलावा वही प्रोसेस है जो पहले मैनुअल में था, वही इसमें है। सिर्फ नाम जो है या उसका प्रिंट आउट जो है वो कंप्यूटराइज निकल आता है। बाकी जिस तरह आपने कहा जो ताश खेलते हैं या उधर बनाए हुए है जो सर्विस डिलीवरी सेंटर उसको कहते हैं, हाँ जी, खिदमात का सेंटर, वो वहां पे पिछले दिनों में स्ट्राइक हुई, तहसीलदार साहब को उसको सस्पेंड किया गया, वजीर साहब ने, वजीर बादशाह ने सस्पेंड किया, अभी तक वहां पे और कोई तहसीलदार नहीं आया, कोई तहसीलदार नहीं अभी तक। रेट अच्छा नहीं लगा हुआ ना? नहीं, वो चले, वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो काम है छोटे छोटे, ये तो डीसी साहब के काम है, ये तो उनके अंदर आते हैं। तहसीलदार, एसी, ये जो 10 किस्म के तो एसी लगे हुए हैं, मगर बात यह है कि उनको जिताएगा कौन? उनको जिताने के लिए हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे होते हैं जिनके वो सर उनका मेरी बात ये जो आदमी भी अपने टेल्योर से ज्यादा टाइम लगाएगा ना, तो वो परफॉर्म नहीं करता। तो ये 2 साल ज्यादा हो गया, ये ठीक कैसे होगा?
یہ اس جیسے کو ٹھیک کون کرے گا؟ وہ سر یہ جے اور ضروری والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں جی، ہم آپ کے سارے کام کریں گے، تو ان کو جو ہے آگے ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا جو اشارہ کیا انہوں نے جاوید بھائی نے، جو آج چھٹی کے دن یار کبھی بجٹ کے اجلاس میں اتنی یہ باقاعدگی سے ممبران کو اس طرح نہیں کہا گیا، مشاہدے دیے جا رہے ہیں، منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پریورٹیز کیا ہے ملک میں؟ عامر صاحب ویسے پریورٹیز کیا ہے؟ پریورٹیز لوگوں کے ایشوز کے ٹیسٹ کرنا، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، ایک آدمی کا رسا روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ ایک کہتا ہے عامر چھٹی دن عامر فیصلہ آ صاحب جاتا یہی ہے۔ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر ہو رہا ہے، یہ آپ اوپر قومی سطح پہ رو رہے ہیں، نچلی سطح پہ بھی آپ دیکھیں، آپ کے منتخب جو لوگ ہیں وہ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی دن کو یہی کام ہوتے ہیں۔ آپ جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کیسے یہ نظام سارا ٹھیک ہوگا؟ میں جو بات مکمل کر رہا تھا، دیکھیں جی یہ جو تعلیم کی طرف ہمارا جو سبجیکٹ تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے، یہ جو حکومتوں میں شامل لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے ایجوکیشنل امپائر ہیں، جو سرکاری اداروں میں یہ تعیناتیوں کو ڈیلے میں ڈال کے رکھنا، خو کھاتے میں ڈالے رکھنا۔ دیکھیں سرکاری اسکولوں کے جب رزلٹ خراب آئیں گے آپ دیکھیں گے اس کو میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اپنے پرائیویٹ اداروں کو پرائیویٹ اداروں کے جو رزلٹ آتے ہیں، ایک اگر وہ پوزیشن لیتے ہیں تو اس طرح اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے 100 پوزیشن لے لی ہوں ایک پوزیشن کو۔ اس بڑے طرح بڑے شہرات بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ لگ جاتے وہ ہیں۔ آپ لاکھوں خود روپیہ لے کر مجھے یہ بتائیں، یہ تعلیمی ادارے ایک طرف آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی ہمیں چھٹیوں کی بھی فیسیں لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے وہ ٹیچر بھوکے مرتے ہیں اگر ہم فیسیں نہ لیں۔ اور دوسری طرف شہروں میں تو آپ دیکھیں جا کر ان کے ہولڈنگ بورڈ جو لگے لاکھوں روپے کا وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو ایڈورٹائزنگ کے پیسے دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ ہولڈنگ بورڈ کیسے لگ جاتے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو؟ اور اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں پورے صفحے کے اشتہارات، ریڈیو ٹی وی پہ ان کے اخبارات۔ سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سرکاری اسکولوں کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا اس کا سرکاری اسکولوں کے پاس بجٹ نہیں ہوتا، اور پرائیویٹ اسکولوں کی جو چھوٹی کامیابی ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا پیش کرنے کا ان کے پاس کافی بجٹ ہوتا ہے۔ جاوید صاحب سارے ملازم ہی نہیں سرکاری، بعض ایسے ملازم بھی ہیں جو تنخواہ ان کا حق ہے، وہ حق سمجھتے ہیں، کام کرنے کی وہ رشوت لیتے ہیں۔ جس وقت تک ایسے لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا۔ ڈومیسائل کے حوالے سے کیسے کیا آپ سجیشن دیتے ہیں؟ جی کیا ہوگا دن کو دیکھیں یہ سینکڑوں کی ڈومیسائل کا جو آپریشن ہے سر، جب آپ آن لائن بیٹھے ہیں، جب آپ نے مزاجات کا ریکارڈ آن لائن کر دیا ہے تو وہ بندہ اپنا خسرہ نمبر بتائے گا۔ کیسے کر دیا ہے؟ سنیں سر، وہ جو خسرہ نمبر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شاملات دے۔ سنیں نا، بے شک میری بات کو سمجھیں۔ ڈومیسائل میں چاہیے کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا ہے، اس صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کسی موضع میں اس کے باپ دادا جدی پشتی رہائشی ہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جب کسی خسرہ میں اس کے باپ دادا کا نام آ رہا ہے تو کتنے منٹ اس پر لگے جائیں۔ جب یہ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے تو کمپیوٹر پر ایک کلک پر وہ آئے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگنے چاہیے۔ جاوید صاحب جیسا کہ عامر صاحب نے کہا، پٹواری، گرداور، تحصیلدار، اس میں تو ظاہر ہے ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، آن لائن پڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اب اس کو نوجوان کو پٹواری کے پاس بھی جانا ہے، فزیکلی ان کو ٹیسٹ کروانے کے لیے، تحصیلدار کے پاس بھی جانا ہے، گرداور کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ کیسا آن لائن ہے؟ یہ کمپیوٹر، یہ جو ریونیو ریکارڈ تھا، اگر پھر ان بچوں نے جا کر ایک پٹواری کے پیچھے گھومنا ہے، اپنے علاقے کے پٹواریوں کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر یہ جو ونڈوز بنائی گئی ہیں، یہ جو کمپیوٹر سیکشن بنایا گیا ہے، لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ اس پر خرچ کیا گیا، پھر اس کو کیا آگ لگائیں، پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے جاوید صاحب ایک دن میں ڈومیسائل بنتا تھا، بہت زیادہ ہوئے ایک ہفتے میں بن جاتا تھا، اب 3 ماہ تک بھی ڈومیسائل نہیں بنتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دن کو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے 3 ماہ ہو گئے ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، سر ڈومیسائل نہیں ملے۔ بتاتا ہوں، بڑا آسانی سے بنتا ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ٹاؤٹ کے پاس چلے جائیں، ٹاؤٹ کو جو ہے 2000 روپے دیں تو 2 گھنٹے بعد بھی آپ کو ڈومیسائل مل سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کچہری کا اس میں تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا۔ پہلے بھائی صاحب تنویر صاحب 10 روپے کا فارم ملتا تھا ڈومیسائل کا، ابھی آپ جائیں آن لائن بھرنے کے لیے 250, 300, 500 روپے تک لیتے ہیں۔ وہ جو کمپیوٹر والے کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کا 10 روپے کے بجائے 500 روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی ہے، تکلیف دن بدن بڑھی ہے اور اس کو بڑے پریشانی ہوئی ہے۔ کمپیوٹر کا ریکارڈ معاشی مشکلات بھی آئی ہیں، ہر معاشی مشکلات کے علاوہ تنویر صاحب جو انہوں نے ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا ہے اس میں اتنی غلطیاں ہیں۔ آپ کا نام ارون تنوری، آپ کی جگہ لکھا ہوا ہے شمریز تنوری۔ کمپلیٹ جو ہے پروگرام کریں گے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے 40-50 لاکھ روپے کی بھی کوئی کہانی ہے جو منتھلی دیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ مسائل کی منبع کہاں پر ہے، ہمارے انتظامی افسران جو ہیں وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ عوام جس وقت تک سوئے رہیں گے، جاگیں گے نہیں، اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں گے نہیں،
مختلف اداروں میں ان کی شکایات نہیں ڈالیں گے تو اس وقت تک یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اربوں روپے کا جو ان کے پاس فنڈ آتے ہیں، نئی نئی یہ ٹیکنیکس جو عوام کے سامنے لاتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے کا غبن ہوتا ہے. جیسا کہ ڈومیسائل کو آن لائن کیا گیا، اس آن لائن اسکیم میں بھی کچھ ایسے پیسے تھے، جو ایسی رقوم تھی جس کو ہضم کرنا تھا، اس کو انہوں نے ہضم کر لیا. اب رلتی ہے عوام تو رلتی رہے. ان کو کیا ہے، ان کی تنخواہیں بھی ان کو مل رہی ہیں اور ان کے کام بھی چل رہے ہیں. اور دوسرا، رشوت ستانی کے خاتمے کے لیے انسداد اینٹی کرپشن اور ہمارے جناب صوبہ خیبر پختونخوا کے جن کا تعلق ایبٹ آباد سرکل بکوٹ سے ہی ہے، وہ سپوت کو آگے آنا ہوگا میجر صاحب کو کہ خدا کے لیے آپ کو بریگیڈیئر صاحب آپ کو اگر لایا گیا ہے تو اس لیے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا نظر ثانی کریں. جس وقت نظر ثانی کریں گے تو مسائل سارے حل ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اس میں کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں ڈومیسائل کے حوالے سے اور کالجز کے حوالے سے. ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ سونے دے.